السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وتھ حافظہ اور میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ علی۔ ایک میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس کے تھرو میں گلگت بلتستان کے ایسے اسپیکٹس، ایسے پہلو جو پہلے ایکسپلور نہ ہوئے ہو یا پھر کچھ ایسے پہلو پہلے اجاگر نہ کیے گئے ہو، ایسے پہلو کو ایکسپلور کرنے کا ایک انیشیٹو لیا ہے میں نے۔ تو اسی سلسلے میں میرا پہلا یہ آن اسکرین انٹریکشن ہے میرے آڈینس کے ساتھ۔ آج ہم پہنچے ہیں میڈیا تھوٹس، ایک سیریز آف انیشیٹو ہم نے ایک سٹارٹ کیا ہے اپنے چینل کے اوپر، جس میں ہم جو ہے میڈیا الومنائی آف جو ہے KIU، جن کے ہم سیریز آف انٹرویوز کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کے جو ہے، چونکہ ہم گلگت بلتستان میں رہتے ہیں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے ریسورسز، جس طرح سے فائدے ہیں اس خطے میں، اسی طرح مشکلات بھی درپیش ہے ہمیں۔ تو اسی طرح اسٹوڈنٹ فیلڈ میں اگر دیکھیں تو اسپیسیفائی کریں میڈیا پروفیشن کو، تو میڈیا پریکٹیشنرز بھی کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل فیس کریں جس میں سوشل، اکنامیکل یا پھر مارکیٹ چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم سیریز آف انٹرویو کریں۔ آج یہاں پہ ایک مہمان بیٹھے ہیں، میں اپنے مہمان کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی۔ جی میرے ساتھ وجیح حیدر جو ہے نا شو میں آج میرے ساتھ شامل ہے۔ وجیح حیدر کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ میڈیا ون آف دی میڈیا الومنائی ہے KIU کے، ہمارے سینئر ہے۔ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے، بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھ رہی ہوں ان سے، قابل تعریف ہے اور جو ہے نا تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ تو السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ حافظہ، آج آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور یہ ایسے انیشیٹوز ہونے چاہیے جو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور خاص کر میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جو الومنائز ہیں یا ہمارے جونیئرس ہیں ان سے ایک ڈائریکشن کا بھی موقع ملتا ہے، اور جونیئر سے کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور جونیئرس ہم سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ، آج آپ نے مجھے آن کیمرہ لیا اور اس حوالے سے آپ میرے پاس آئے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی سب سے پہلے جو ہے ہم جب کسی میڈیا اسٹوڈنٹ یا میڈیا پریکٹیشنر سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کویشچن ضرور بنتا ہے کہ آیا میڈیا میں جو ہے حادثاتی طور پر آئے ہیں یا اپنے انٹرسٹ پہ آئے ہیں؟ سر یہی سوال ہمارا بھی ہوتا ہے جب ہمارے جونیئرس ہم سے ملتے ہیں، تو ہم یہی پوچھتے ہیں کہ آیا آپ اپنے شوق سے ہیں یا پھر حادثاتی طور پہ۔ تو میں جہاں تک میری اپنی بات ہے تو میں کہنا چاہوں گا، میں میڈیا کے اندر بڑا جنون رکھتا تھا میڈیا کے لیے۔ میڈیا بہت بڑا فیلڈ ہے، اس کے اندر پھر مختلف آپ کو جو ہے نا پورشنز ملتے ہیں جن کی طرف آپ کو جانا ہوتا ہے۔ 2013 سے 17 کے بیچ میں گریجویٹ ہوا وہاں سے KIU سے، اور میرا ایک جنون تھا میڈیا کے اندر، اور وہ جنونیت پھر فلمنگ کے اندر تھی میری۔ ایسا نہیں تھا کہ میس کمیونیکیشن اور فلمنگ بہت ڈیفرنٹ دو پریکٹسز ہیں۔ میس کمیونیکیشن جو ہم نے KIU سے پڑھا، وہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس سے بالکل متصادم ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ہمیں کچھ اور پڑھایا جاتا تھا، لیکن ہم کسی اور فیلڈ کے لوگ ہیں۔ تو یہ فلمنگ کا فیلڈ ہے، میڈیا سے انٹرلنک ضرور کرتا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں تو ہم اپنے شوق سے، میں اپنے شوق سے اور بڑے ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ میں نے اس فیلڈ کو چوز کیا، اور آج ایز اے فلم میکر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فیلڈ آف میڈیا اگر ان جنرل دیکھیں تو بہت چیلنجنگ ہے، لیکن اگر جرنلزم دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ چیلنجنگ ہے، لیکن ان کانٹیکس آف گلگت بلتستان دیکھیں تو یہ دونوں سچویشن ہی پریکٹس کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہماری سنوریو ہی کچھ ایسی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے سوشل چیلنجز گلگت بلتستان کے اندر میڈیا پریکٹیشنرز جو ہے فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم میڈیا پریکٹیشنرز کی بات کرتے ہیں اور مشکلات کی بات کرتے ہیں تو کچھ مشکلات ایسی ہیں جو خود میڈیا، ہمارے پریکٹیشنرز ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں یا ہمارے میڈیا پرسنس ہیں، انہوں نے خود کریٹ کی ہوئی ہے اپنے لیے مشکلات۔ کچھ ایسی مشکلات ہیں، جیسے ہمارا خطہ ایسا ہے، کنٹرولڈ صحافت یا کنٹرولڈ جرنلزم جہاں پر بھی ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہاں پہ مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میڈیا پرسن بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور
کنٹرولز یہاں پہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اور میڈیا آزاد نہیں تھا، لیکن اب جب جمہوری دور ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے میڈیا چینلز کو آپ لے لیں، جتنے ہمارے میڈیا چینلز ہیں بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جرنلزم نہیں، وہ بزنس بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بزنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ایتھکس ویلیوز کا ہی نہیں پتہ کہ کس طرح کے نیوز ہمیں جو ہے آن ایئر کرنا چاہیے، دکھانا چاہیے لوگوں کو، اور کس طرح کی نیوز لوگوں کو نہیں جانی چاہیے۔ تو ہمارے المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ایتھکس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، ویلیوز کا خیال نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے خود ہمارے جرنلسٹ بعض اوقات مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان میں ہمارے جو صحافی برادری ہیں جو جرنلزم کرتے ہیں، ٹریڈیشنل جو جرنلزم ہوتی ہے، وہ اپنی بساط کے مطابق میں سمجھتا ہوں اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لیک آف فیسلٹیز ہیں، کوئی یہاں پہ ان کو اتنی اچھی اپرچونٹیز یا فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر میڈیا پرسن سے کبھی ملاقات ہو تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو سال ہر سال سے فری چینل کے لیے کام کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو سیلری ہی نہیں ملی اب تک، اور وہ فری آف کاسٹ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اس فیلڈ کی طرف آنے کا مقصد یہ تھا کہ انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کو پروموٹ کریں ہم، کیوں نہ ہم جو ہے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کریں، ہمارے ساتھ ہمارے سینئرز جو ہم ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو ہم نے انٹرپرینیورشپ کو انیبل کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا انیشیٹو شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے ہم کام کر رہے ہیں، فیلڈ پہ موجود ہیں، اسٹرگل جاری ہے۔ باقی ٹریڈیشنل جو میڈیا ہے، ٹریڈیشنل جو ہماری صحافت ہے، میں نے 2-3 سال اس میں بھی سرو کی، لیکن آفٹر دیٹ میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا، کیونکہ ٹریڈیشنل صحافت اور اس میں بہت فرق ہے۔ لوگ ہمیں بھی صحافی کہتے ہیں، تو ان کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ہم صحافی نہیں، ہم فلم میکرز ہیں، ہم فلمنگ کرتے ہیں۔ صحافت اور ایک فلم میکر میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جی سر، آپ نے بتایا جیسے کہ جو میڈیا پریکٹیشنرز ہیں وہ اس چیز کو ایز اے بزنس لے رہے ہیں، تو آپ کلیریفائی کریں، کیونکہ ہم کانٹیکٹس آف میڈیا المنائی کی آئے ہو گلگت کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اس کانٹیکس میں بھی آپ اسی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا دیکھیں، میڈیا ڈپارٹمنٹ سے میرے خیال میں ہر سال کم سے کم 150-200 بچہ گریجویٹ ہوتا ہے۔ 150-200 بچہ گریجویٹ ہو کے باہر مارکیٹ میں جاتا ہے، تو مارکیٹ اتنی بڑی ہے نہیں، ابھی مارکیٹ ری شیپ ہو رہی ہے، تو وہ پھر اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آیا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے اندر کون سا وائرس پایا جاتا ہے، وہ ٹریڈیشنل میڈیا کی طرف جا رہا ہے یا پھر کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ دیکھیں، انسٹیٹیوٹ میٹر نہیں کرتا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ انسٹیٹیوٹ اگر آپ آکسفورڈ میں ہیں، وہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ KIU کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ وائرس موجود ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر ایک بھوک ہے سیکھنے کی، تو میرے خیال میں آپ آکسفورڈ والے کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی خود کچھ کریں، کچھ سیکھیں۔ ٹھیک ہے، فیسلٹیز کم ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن یہ کہہ کر ہم بیٹھے رہیں گے تو پھر مسئلے جنم لیتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جو میڈیا بزنس کے طور پہ آج کل چل رہا ہے، دیکھیں ہمارے اگر ہمارے اخبارات کو آپ اٹھائیں، جتنے اخبار ہیں گلگت بلتستان کے، ایک ہی خبر تمام اخبارات میں ہوگی، تھوڑا سا رخ چینج ہوگا۔ ہماری جرنلزم تباہ ہے، کاپی پیسٹ ہوتی ہے ساری، ایک خبر بن گئی، سب کو جیسے ہوتا ہے کہ میسج ٹائپ ہوا سینڈ ٹو مینی، سب کے پاس وہی خبر جاتی ہے، اور وہی خبریں تمام اخباروں کی زینت بنتی ہیں۔ اخبار نکالا جا رہا ہے، کیونکہ کل انہوں نے مراد لینے ہیں، کل انہوں نے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ایڈورٹیزمنٹ اٹھانے ہیں۔ اخبار نہیں آئے گا تو ایڈورٹیزمنٹ نہیں ملے گا، اخبار کی سرکولیشن کے اوپر ایڈورٹیزمنٹس ریلیز ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کیسے بزنس انٹرلنکڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اخبارات ایسے ہیں جن کے اوپر بڑے مشکل دور آئے، ادوار سے گزرے ہیں، اور ان کو جا کے سیٹلمنٹ کرنا پڑا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، بزنس کے لیے سیٹلمنٹ کرنا پڑا ہے۔
ایسے ہی جیسے اگر اخبار میں کوئی ایسی خبر ہے، کوئی ایسی رپورٹ، انویسٹیگیٹو رپورٹ آنے والی ہے، تو پیچھے سے مجھے کال آئے گی کہ آپ جو ہیں میرے کوئی ریلیٹیو مجھے کال کریں گے، اس طرح کی سٹوری ہے تو آپ اس کو شائع نہ کریں۔ کچھ رشتوں میں مارے جاتے ہیں، کچھ پھر بزنس میں مارے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام تر لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن دیز آر پریکٹسز ناؤ اڈیز، ٹھیک ہے۔ میڈیا ایک بزنس بن چکا ہے اور کانٹینٹ پہ کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ کانٹینٹ بہت کم ایسے چینلز یا میڈیمز یا اخبارات ہیں جن کے اوپر کانٹینٹ پہ کام ہوتا ہے، بس وہی کاپی پیسٹ جرنلزم چل رہی ہے اور کانٹینٹ پہ کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اگر ٹی وی اسکرین کی بات کریں تو ویژول کسی کو، اب ہمیں دیکھ کے ہنسی آتی ہے بعض اوقات کہ نیوز چینلز پہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ کوئی خبر تو نہیں ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ویلیوز ہوتی ہیں نا خبر کی، کہ ایک ویلیو ہوتی ہے، اس ویلیو، ان تمام ویلیوز پہ اگر خبر اترتی ہے پھر وہ خبر ہوتی ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ افسوس کر سکتے ہیں اس پہ۔ اور ایتھکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایتھکس وائلیٹ ہوتا ہے۔ کس نے کہا آپ کی چار دیواری اور چادر اور چار دیواری پامال کریں؟ ہمارے صحافی حضرات کو تو نہ جانے کون سا پرمٹ ملا ہوا ہے، وہ لوگوں کے بیڈ روم تک چلے جاتے ہیں۔ تو دس از ناٹ پیور جرنلزم۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، پال صاحب گلگت بلتستان میں صحافت کا بہت بڑا نام، ان سے جب میری نشست ہوئی وہ کہا کرتے تھے کہ صحافت رسول کی میراث ہے۔ تو اس میراث کو ہم کیسے اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں، کیسے اپنے انٹرسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، جیسے کہ آپ نے یہ ساری باتیں بتائی، اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ انپروفیشنل میڈیا پریکٹیشنرز ہیں یا پھر اور کوئی ریزن؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان پروفیشنل۔ آج کل آپ کے ایک کلک پہ پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو تمام تر چیزیں ایک کلک پہ مل جاتی ہیں، تو پھر کوئی مشکل تو نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو پروفیشنلی ٹرین کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا انسٹیٹیوٹ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ گائیڈ لائنز فالو کریں، آفٹر دیٹ آپ خود بھی کچھ ریسرچ کریں کہ آیا میڈیا ایتھکس لاز کیا ہیں، آپ پڑھیں۔ اچھا، جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس کے متعلق آپ گوگل کریں، یوٹیوب کریں، جو بھی کریں، براؤزنگ کریں، آپ کر کے چیزیں ڈگ آؤٹ کریں، ان کو سمجھیں، سیکھیں۔ آج اگر ہم فلم میکرز بنے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے سارا کچھ KIU سے نہیں سیکھا، انفیکٹ ہم نے بہت کم چیزیں KIU سے سیکھی، لیکن ہمیں گائیڈ لائن ملی، ہم نے وہ چیزیں خود ریسرچ کی، براؤزنگ کی، اور جا کر مختلف ٹریننگز ہم نے کی، کورسز ہم نے کیے فلمنگ سے ریلیٹڈ، کراچی، اسلام آباد، لاہور، وٹ ایور جہاں ہمیں اپورچونٹی ملی ہم نے جا کے کورسز کیے، اور ان کورسز کو ہم KIU لے کر آئے۔ دیکھیں KIU سے جب ہم فارغ التحصیل، وہاں سے ہم فارغ ہوئے، ابھی تو ہم فارغ التحصیل ہیں، تو ہم جب مارکیٹ میں آئے تو بہت، اب جیسے میں تو خیر KIU میں تھا، تبھی میں ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھ لنک تھا، میں نے ریڈیو پہ کام کیا، میں جیو کے ساتھ تھا، اور میں دیگر اداروں کے ساتھ میں کام کر رہا تھا جب میں KIU میں تھا تبھی، لیکن یہ اپورچونٹی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ اب جب ہمارے اسٹوڈنٹس باہر نکلتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ان کو یہ فوکس نہیں ہے، ان کا ڈائریکشن ان کی فوکس نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ایسا ادارہ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا، ہم نے ادارہ بنایا اسی لیے کہ یار ہم سفر ہوئے ہیں، ہم نے کسی بھی طرح چلو مینیج کر لیا ہے، لیکن ہمارا جو جونیئر ہے اس کو ایٹ لیسٹ گائیڈ لائن پتہ چلے کہ وے کیا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا لاسٹ ٹائم سیشن ہوا جس میں آپ خود بھی تھی، بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہی کہا کہ یہاں آنے کے بعد 10 دن بعد ہمیں معلوم پڑا کہ میڈیا مطلب صرف صحافت کرنا، مائک لے کے اسکرین پہ آنا نہیں ہے، اس کے برعکس بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جیسے پروڈکشن بہت بڑا فیلڈ ہے، پروڈکشن کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم پروڈکشن کی طرف آئے، اچھا کچھ ہمارے دوست احباب صحافت کی طرف چلے گئے، تو چیلنج سب سے بڑا پہلا چیلنج تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو وے کا ہی نہیں پتہ ہوتا، آپ نے کس طرف جانا ہے، پرنٹ میڈیا کی طرف جانا ہے، الیکٹرانک میڈیا کی طرف جانا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں پھر پروڈکشن ہے، پھر اسکرپٹنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آرٹ ڈیزائننگ ہے، بہت سارے فیلڈز ہیں اندر، فوکس آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر ہمارے انسٹیٹیوٹ کو تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہوگا، ہمارے بچوں کو
دیکھیں ایک مکس اچار بن جاتا ہے نا تو پھر اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو بچوں کو فوکس کروائیں کہ بچوں کا انٹرسٹ کس طرف ہے، بچوں نے کس طرف جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رینڈم جی بس تمام تر چیزیں تھوڑا تھوڑا سب کچھ پڑھا لیا تو کام ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اگر پروڈکشن سے ریلیٹڈ، فلمنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں تو کورسز آفر ہونی چاہیے. فلمنگ ہی سکھائیں لوگوں کو، بچوں کو فلمنگ ہی سکھائیں تاکہ باہر آئیں تو ان کو چیلنجز درپیش نہ ہو. اکنامیکل چیلنجز ہیں، اسٹوڈنٹ باہر آتا ہے کوئی جاب ہی نہیں ملتی اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں میڈیا فیلڈ خاص کر اس کے اندر ایکسیپٹنس بہت کم ہے، ایکسیپٹنس کا فقدان ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ آتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. آپ نے کیا یو سے پڑھا ہے، چھوڑو یار کیا یو کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کیا پتہ. لیکن اس اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. تو ایکسیپٹنس کا فقدان ہے. ہمیں اپنے بیہیویئرس میں تبدیلی لانی ہوگی، اپنے بیہیویئرس پہ غور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ہمارے سینئرس ہمارے لیے ہمیشہ قابل محترم رہے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو سکھائیں، نہ کہ ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ نے کیا یو سے پڑھا ہے تو آپ سے تو زیادہ ہمیں معلوم ہے. ایسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو میرے خیال میں ایکسیپٹنس کی بھی کمی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جب ہمارا اسٹوڈنٹ کہیں جاتا ہے تو اس کو ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے. بہت سارے دوستوں سے، احباب سے میں نے سنا کہ ہم نے تو بچوں کو ٹاسک دیا تو بچوں نے تو یہ ٹاسک ان کو آتا ہی نہیں کہ خبر کیسے بنانی ہے. تو اگر خبر بنانا نہیں آتی تو اگر آپ ان کے اوپر تھوڑا ورک کریں گے تو آپ کا کیا جائے گا. پریکٹیکل کام میں تھوڑا سا ایشو ہے، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پریکٹیکل کام اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے. لیکن جب وہ اب ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے گا، اس نے مجھ سے اگر کہے گا میں نے فلمنگ سیکھنی ہے تو میں اس کو فوراً ٹاسک تو نہیں دے سکتا. میں کہوں گا اچھا کیمرے کے حوالے سے کچھ پتہ ہے، چند چیزیں اس سے پوچھوں گا، جتنا پتہ ہے ٹھیک ہے، نہیں پتہ وہ میں اس کو سکھاؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا آپ کو کچھ نہیں آتا آپ اپنا راستہ نہ پائیں. ایکسیپٹ کرنا ہوگا مجھے ان کو. اگر میں ہی ایکسیپٹ نہیں کروں گا تو پھر میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ کوئی اور اگر ڈاؤن کسی سٹی میں ہمارا اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہاں پہ لوگ اس کو کیسے انٹرٹین کریں گے. اس لیے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایکسیپٹنس بہت بڑا چیلنج ہے ہماری سوسائٹی میں. اس کے بعد فائنینشیل، ہمارا میڈیا فیلڈ اتنا ریچ نہیں ہے، اپرچونٹیز نہیں ہیں یہاں پہ، تو فائنینشیل چیلنجز ہیں اس کے لیے. اور اس کے علاوہ لوگوں کے بیہیویئر جو ہے نا ٹورڈز میڈیا اتنے پازیٹیو نہیں ہوتے. میڈیا کا چہرہ اگر کہیں پہ خراب ہے لوگوں کے سامنے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں. ہم نے خود ہی اس کا امیج خراب کیا ہوا. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے بیہیویئر پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹورڈز میڈیا اپنے بیہیویئر کو ذرا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آج کل سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہر کوئی صحافی بنا ہوا ہے جی. ایک کے ٹائم لائن پہ کوئی وہیں کسی نے اسٹیٹس مار دیا، کاپی ہو کے وہ نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو تصدیق کرے، اتھینٹیکیٹ کرے چیزوں کو کہ آیا ایسا ہے کہ نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کے جہاں پہ فوائد ہیں وہیں پہ بہت سارے نقصانات بھی ہیں. کاپی پیسٹ نے ہمارے اس فیلڈ جرنلزم کو، صحافت کو تباہ کر کے رکھا ہوا. باقی جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کی طرف، الیکٹرانک میڈیا کی طرف، یا پھر کسی سوشل پلیٹ فارم کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس حساب سے اپنے آپ کو ایک سانچے میں ڈھالیں، پھر آگے بڑھیں تاکہ آپ فوکس رہیں. جیسے میں فوکس تھا فلمنگ پہ، میں نے فلمنگ فوکس کی، خود سیکھا. فلمنگ کیا یوں میں نہیں پڑھائی جاتی، صرف کیمرہ اینگل پڑھا دیا. ایک دن ایڈیٹنگ کی کلاس ہو گئی تو ایڈیٹنگ نہیں آتی. ایڈیٹنگ کے لیے پورے کورسز لگتے ہیں. جی ایف ایکس مینٹور کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی سیریز کرتا ہے لوگوں کے لیے یوٹیوب پہ، خود ہی اس کا امیج خراب کیا ہوا. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے بیہیویئر پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹورڈز میڈیا اپنے بیہیویئر کو ذرا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آج کل سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہر کوئی صحافی بنا ہوا ہے جی. ایک کے ٹائم لائن پہ کوئی وہیں کسی نے اسٹیٹس مار دیا، کاپی ہو کے وہ نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو تصدیق کرے، اتھینٹیکیٹ کرے چیزوں کو کہ آیا ایسا ہے کہ نہیں ہے. تو
سوشل میڈیا کے جہاں پہ فوائد ہیں وہیں پہ بہت سارے نقصانات بھی ہیں. کاپی پیسٹ نے ہمارے اس فیلڈ جرنلزم کو، صحافت کو تباہ کر کے رکھا ہوا. باقی جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کی طرف، الیکٹرانک میڈیا کی طرف، یا پھر کسی سوشل پلیٹ فارم کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس حساب سے اپنے آپ کو ایک سانچے میں ڈھالیں، پھر آگے بڑھیں تاکہ آپ فوکس رہیں. جیسے میں فوکس تھا فلمنگ پہ، میں نے فلمنگ فوکس کی، خود سیکھا. فلمنگ کیا میں نہیں پڑھائی جاتی، صرف کیمرہ اینگل پڑھا دیا. ایک دن ایڈیٹنگ کی کلاس ہو گئی تو ایڈیٹنگ نہیں آتی. ایڈیٹنگ کے لیے پورے کورسز لگتے ہیں. جی ایف ایکس مینٹور کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی سیریز کرتا ہے لوگوں کے لیے یوٹیوب پہ. اچھا سر، یہ بھی ایک چیز ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے میڈیا پریکٹس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو جو ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی جانب سے کس طرح کا جو ہے میڈیا پریکٹیشنرز کو کنسٹیٹیوشنل اور پھر جو ہے فائنینشیل سپورٹ ملتا ہے؟ دیکھیں، اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو پچھلے ادوار میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی جو ہے نا اس طرح کے انیشیٹوز لیے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے فائنینشیلی. بہت سالوں پہلے میں نے ایک ایسا انٹرویو دیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے صحافیوں کی انشورنس کا ایک ایشو تھا. تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم انشور کریں گے تمام ہمارے صحافی برادری جتنے بھی ہیں ان کو. لیکن پچھلے دنوں مجھے معلوم پڑا کہ ابھی تک وہ پینڈنگ میں ہی پڑا ہوا ہے، ابھی تک ان کا انشورنس تک نہیں ہوا. تو پھر کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ کے گورنمنٹ کیا کس طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ لیکن ایک چیز ہے، گورنمنٹ پھر فیسیلیٹیٹ جن کو کرنا چاہے وہ چادر تلے فیسیلیٹیٹ ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے اس معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ اس طرح کی ٹریننگز یا سیمینارز، اس دفعہ میں نے دیکھا کہ کچھ ایکٹیویٹی ہمارے صحافی حضرات یہاں سے ٹورڈز ڈاؤن جو شہر ہے لاہور انہوں نے وزٹ کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے شاید اسلام آباد کہیں کچھ ٹریننگ سیشنز وہ لے کر آئے ہیں اس بار. تو کوائٹ گڈ، اچھا لگا کہ چلے ہمارے صحافی برادری کو جو ہے اس طرح کے سیمینارز اور ٹریننگ سیشنز کروائے جا رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ہونے چاہیے. اس طرح کی گورنمنٹ کو اور سیریس تھوڑا سا آگے بڑھ کے اسٹیپ لینا چاہیے، اور ہمارے جو صحافی برادری ہیں یا پھر جتنے بھی ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں، فلم میکرز ہیں، انٹرپرینیورز ہیں، ان کو سیمینارز کروائیں. انفیکٹ ہم نے خود کہا تھا کہ ہم ایک ایسا سیشن کروانا چاہتے ہیں. ہم نے باقاعدہ ریٹرن میں بھی دے دیا، ساری چیزیں ہو گئی. تو حامی تو بھری گئی، لیکن وہ فائل نہ جانے کہاں تب کے رہ گئی ہے. ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. بٹ ہوپ فار دی بیسٹ کہ یہ ٹرینڈ جو ہے ان فیوچر مزید آگے ہمارے جو صحافی برادری ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم لے کر آئے، اور ان کے لیے مختلف سیمینارز اور ٹریننگز ہونی چاہیے. تو ایز اے میڈیا پریکٹیشنر، کیونکہ آپ فیلڈ میں ہی ہیں، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو، اسپیشلی میڈیا پریکٹیشنرس کو؟ اور اسپیسیفائی کریں تو میڈیا ڈپارٹمنٹ کیا ہے کہ میں جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس جو میرے جونیئرس ہیں جو مجھے اس چینل کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، پہلے تو کلیئر رہیں، فوکس رہیں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میڈیا میس کمیونیکیشن پڑھ کے آپ نے صحافت کی طرف جانا ہے، یا پھر آپ نے فلمنگ کرنی ہے، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں. اور جب تک آپ فوکس نہیں ہوں گے، کلیئر نہیں ہوں گے اپنے گولس سے، تو میرا نہیں خیال، وہ کہتے ہیں نا دو کشتیوں کا سوار منزل تک نہیں پہنچ پاتا. تو ذرا پہلے ایک کشتی میں سوار ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. باقی ویلکم ٹو دی مارکیٹ. اور یہ مارکیٹ اتنی آسان نہیں ہے، چھوٹی مارکیٹ ہے، آپ کو اپنی جگہ خود بنانی ہوگی. لوگوں کو یہاں کام سمجھانا ہوتا ہے. جب اب ہم اپنے فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم پہلے اتنا بڑا پرندہ تیار کرتے ہیں، پیپر ورک کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جا کے پیپر سامنے رکھ کے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ سر یہ کام اس طرح کرے گی تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کے لیے یہ آسانیاں ہوں گی، آپ کے لیے یہ مطلب فیورز ملیں گے. تو جب وہ سمجھتے ہیں تو پھر کام نکالنے میں کام نکالنے کے لیے ان کو وہ کام سمجھانا پڑتا ہے. تو مارکیٹ بہت ٹف ہے، چھوٹی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سیریس ہے، سینسیئر ہے اپنے آپ کے ساتھ، اور واقعی میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، واقعی میں اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، تو وہ جگہ خود ہی بنا لیتا ہے. تو ہمیشہ فوکس رہیں، اور لائف مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ اپنی صحیح رکھیں.
آپ بہت آگے جائیں گے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں بولنے کا موقع دیا. ہم اکثر جو ہے ہمارے جونیئر سے یا پھر ڈپارٹمنٹ سے ہم جب بھی جاتے ہیں یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے اینڈ سے ہم کچھ یہاں سیشن کروانا چاہتے ہیں, سیمینارز کروانا چاہتے ہیں کہ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہاں سے پازیٹیو رسپانس نہیں آتا. تو میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے سوچنا ہوگا اور ایسے سیمینارز ایسے سیشنز ارینج کروانے ہوں گے تاکہ اسٹوڈنٹ سیکھیں اور کل کو وہ مارکیٹ میں جائے تو میڈیا ڈپارٹمنٹ کا نام ذرا احترام کے ساتھ لیا جائے, نہ کہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اوپر لان تان کی جائے. تو میڈیا ڈپارٹمنٹ کو بھی تھوڑا سا فوکس ہونا پڑے گا, سوچنا پڑے گا اور ایسے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. تو تھینک یو سو مچ, آپ کا آپ نے ٹائم دیا, اور جتنے ہمارے جونیئرس ہیں ان کے لیے میری جانب سے گڈ لک, اور فیوچر میں آپ لوگ بہت اچھا کام کریں اور اپنا نام روشن کریں, کیریو کا نام روشن کریں. تھینک یو سو مچ. اوکے, سو تھینک یو سو مچ, آپ کو بہت شکریہ, وقت دیا آپ نے. لیکن پوچھنا تو ہم بہت کچھ چاہ رہے ہیں لیکن وقت کی کمی ہے سر کے پاس. تو پھر کبھی ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم ایسی کوئی ڈسکشن ضرور کریں گے. تو تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ